ناظرین، پروگرام روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بات کچھ ایسی ہے کہ ملک کے حالات بہت زیادہ پیچیدہ اور خراب ہیں۔ میں آج یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میں ایک ذمہ دار شخص ہوں، میں ایک غیر ذمہ دار شخص نہیں ہوں، ایک ایسا شخص نہیں ہوں جو لوز بال کھیلتا ہے، نہ ایسا شخص ہوں جو کہ پھٹا ڈھول ہے۔ میں بڑی احتیاط سے I tread my tracks. I'm very funny. I have a good sense of humor. But I'm very careful کہ میں کیا بات کر رہا ہوں اور کیا نہیں۔ اور میں نے نپولین بادشاہ کی ایک کہاوت پڑھی تھی کہ وہ جنگ لڑنے کی ضرورت نہیں کہ جس میں جیتنے کے بعد کچھ ملے نہ۔ تو لا حاصل جنگیں میں لڑتا نہیں ہوں۔ میں بہت مستقل مزاج شخص ہوں، مستقل مزاج۔ یقین کریں، لوگوں کو لگتا ہے یار بڑا ایموشنل، یہ وہ۔ ایموشنل میں نہیں ہوں، نو نیور۔ دیکھو، میں نے کبھی سائیڈ ٹیکنگ نہیں کی۔ مشرف صاحب آئے چلے گئے، نو سائیڈ ٹیکنگ۔ صحیح بتا رہا ہوں آپ کو، مشرف صاحب آئے چلے گئے، ہے نا۔ کوئی لوگ بلا وجہ مشرف کے ساتھ لگ گئے، بلا وجہ اس کا ناچ گانا، مشرف 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 چلا گیا، دنیا سے بھی چلا گیا، آپ کوئی اسے یاد نہیں رکھتا۔ میرے بچپن میں ضیاء الحق صاحب ہوتے تھے، ان کو بھی آج کوئی یاد نہیں رکھتا۔ لیکن بات یہ کہ اس کے بعد جناب زرداری صاحب آ گئے۔ میں نے کوئی سائیڈ ٹیکنگ نہیں کی کہ میں جناب زرداری صاحب میرا پروگرام دیکھتے ہیں، تھینکس کہ میرے مہمان کا میں بھی تعارف کراؤں گا آپ کو، ان کو بہت پسند کرتے ہیں زرداری صاحب، ان کا پروگرام ضرور دیکھتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ مہمانوں کی وجہ سے زرداری صاحب بھی پروگرام دیکھتے ہیں۔ آج کل ملک کے صدر ہیں، کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے وہ خفا ہو جائیں، پریشان ہو جائیں، کوئی بات نہیں۔ ان کی حکومت کے اندر اکنامک پالیسیز خراب تھیں، ان کے بارے میں کھل کے تنقید کی۔ تب آپ کو یاد ہوگا شوکت ترین صاحب جو ہیں، یہ ان کے وزیر خزانہ ہوا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد ان کے وزیر خزانہ بدلے، آپ کو یاد ہوگا ان کے وزیر خزانہ بدلے، ہمارے پیارے شہر جیکوباد سے عبدالحفیظ شیخ صاحب جو ہیں وہ وزیر خزانہ بنے۔ میں نے پیچھے سنا بھی جی اے بھٹو کے نعرے بھی لگے، یہ وہی وزیر خزانہ ہیں عبدالحفیظ شیخ صاحب جو بعد میں پی ٹی آئی کی حکومت میں بھی آ گئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو بات بنیادی یہ ہے کہ اس کے بعد نواز شریف صاحب آ گئے۔ میں نے ان کی حکومت کے دوران بھی بہت تنقید دی، معاشی پالیسیوں پہ بہت تنقید کی۔ جناب اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ ہوتے تھے، ان سے جو غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی تھیں، ہر انسان سے ہوتی ہیں، انسان غلطی کا پتلا ہے۔ کوئی دشمنی نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، تنقید کی اپنی جگہ۔ پھر اس کے بعد پی ٹی آئی کی حکومت آ گئی۔ پی ٹی آئی کی حکومت نے بھی معیشت کا مستقل مزاجی سے، جیسے تمام حکومتیں معیشت کے ساتھ کھلواڑ کر رہی تھیں، ان لوگوں نے بھی کھلواڑ کی، بہت ساری غلطیاں کی، ہم نے تنقید کی، بڑے پریشر میں آئے، بڑے دباؤ میں آئے، لیکن اپنا کام جاری رکھا۔ مستقل مزاج آدمی ہوں میں، ٹھیک۔ انہوں نے بھی یہی لے دے کے مانگے تانگے کے وزیر خزانہ لائے کیے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ایک دفعہ پہلے مفتاح اسماعیل صاحب آئے، پھر ایک دفعہ بعد میں آ گئے۔ معیشت کا انہوں نے بھی وہی کیا جو سب کرتے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہی کیا انہوں نے۔ پھر اس کے بعد اگلے وزیر خزانہ آ گئے، سو اینڈ سو فورتھ، کہانی چلتی رہی، یعنی اٹس اے لانگ ٹیل۔ پر یہ سب تمہید باندھنے کے بعد میں صرف ایک چیز کہوں، یہ شروع میں نے کہی تھی، ملک کے حالات بہت زیادہ بھائی جان خراب ہیں۔ آپ کا بھائی فالتو آلتو بات کرتا نہیں، جھوٹ بولنے کی عادت نہیں۔ جس کو شادی میں کھانا پورا مل جاتا ہے نا، وہ کہتا ہے شادی کا کھانا بہت اچھا تھا۔ جو اعجاز اور اورنگزیب کی طرح بھوکا جاتا ہے نا، وہ کہتا ہے یار کھانا ٹھیک نہیں تھا، ارینجمنٹ اچھی نہیں ہوئی۔ یہاں پر میرے ساتھ بہت ہی اہم مہمان شامل گفتگو، جناب انجینئر عبدالجبار میمن صاحب، ملک کی معروف شخصیت، سابق چیئرمین پاکستان اسٹیل، اور مختلف تاجر صنعتی برادری کے عہدوں کے اوپر، اہم عہدوں کے اوپر فائز رہے ہیں، چاہے وہ فیڈریشن کا ہو، سائٹ کا ہو۔ ویلکم کرتا ہوں سر آپ کو۔ تھینک یو سر معذرت، یہ سب میں نے پس منظر میں بات کی ہے، آپ جیسے پڑھے لکھے آدمی سے یہ بات کر سکتا ہوں، ہر تاجر صنعت کار کے ساتھ نہیں کر سکتا، کیونکہ تاجر صنعت کاروں نے بھی شاعروں سے زیادہ شعراء ہمارے ہاں کیا کر سکتے تھے، جو ایک تعریف نعوذ باللہ دنیا کے جو لیڈر ہوتے ہیں ان کی جاتی ہے، تو آپ کے تاجر صنعت کاروں کو تو ہاتھ لگایا جائے تو وہ حکمران وقت چاہے وہ کوئی بھی ہو،
ماضی میں بانی پی ٹی آئی ہو یا اس سے ماضی میں کوئی اور حکمران ہو، اس کی تعریفیں سن لیں آپ، لیکن جانے کے بعد انہی کو برا بھلا کہنے کے بھی ماسٹر ہیں، یہ بھی میں بتا دوں آپ کو. تو برا نہ مانیے گا، آپ کے ساتھ یہ بات ہو سکتی ہے کیونکہ آپ تو یو کال اے اسپیڈ. حالات صحیح ہیں خراب؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے میرا خیال ہے کہ ہم ایک چیز کے اوپر آئیں، اس کو ہم کہتے ہیں کہ پولیٹیکل اکانومی. پولیٹیکل اکانومی کا کانسیپٹ جو ہے وہ اکانومی کے حوالے سے ہی یہ ملٹی لیٹرلس، WTO، ایون ہم کہیں اس سے پہلے کہ انسٹیٹیوشنز جو ہیں یا اس کے ساتھ ساتھ آتے ہوئے انسٹیٹیوشن جس میں ورلڈ بینک ہے، جس میں آپ دیکھیں IFC سے لے کے ADB ہیں، لیٹلی آپ دیکھیں ایشین انفراسٹرکچر جو ہے بینک بھی ہے. ان سب میں جب ایک پولیٹیکل اکانومی کے حوالے سے یہ بز ورڈ آیا تو اس کی جو ہے وہ ڈیمارکیشن کیا بنتی ہے کہ پولیٹکس جو ہے ڈرائیوز دی اکانومی. اگر تھوڑی دیر کے لیے حقیقت پسندانہ طریقے سے ہم دیکھیں کہ اگر ایک پولیٹیکل سسٹم میں ایک گورننس، اس کو کہیں گے کہ اسمال سائز آف گورنمنٹ بٹ لارجر سائز آف گورننس، اگر اسمال سائز آف گورنمنٹ اور لارجر سائز آف گورننس کا ماڈل جو ہے جس میں یہ پارلیمنٹ، سینٹس وغیرہ پاکستان کے حوالے سے بات کریں یہ سب آتی ہیں، تو یہ سب ایک مل جل کر ان کو ایک کلیکٹیو وزڈم کے حوالے سے ایکسکلوزونیس ٹو دی ایلیٹس، کیونکہ ایلیٹ کی ڈیفینیشن ابھی میرا خیال ہے کہ میں پسند نہیں کرتا ہوں، مگر ایلیٹ از آلویز a main impediment coming in the way of economic growth, coming in the way of GDP growth. ان کے اپنے ایک عزائم ہوتے ہیں. اگر اس کی ایکسکلوزونیس کو پولیٹیکل سسٹم میں اگر میرا خیال ہے کہ سمایا جائے تو پھر آپ کی اکنامک ڈائریکشنز جو ہیں وہ بنتی ہیں. اس اکنامک ڈائریکشنز، اور جیسے میں نے پہلے آپ کو کہا کہ چھوٹی حکومت مگر لارجر گورننس میں پھر ایک پروفیشنلزم اور ایک انسٹیٹیوشنس کی جو اسٹرینتھ ہے اس کے اوپر جو ہے وہ کام کرنے کی اشد ضرورت ہوتی ہے. اور یہی مل جل کے آپ نے جو کہا کہ حالات خراب ہیں، ان حالات کو ٹھیک کرنے میں ان کا ہی ایک جو ہے کلیدی کردار ہوتا ہے. تاجر صنعت کاروں کو منافقت کرنی چاہیے یا نہیں؟ کیا ان کا کام حکمران وقت کی تعریفیں کرنا ہے، چاہے وہ بانی PTI ہو یا ماضی کی حکومتیں ہوں؟ کیا ان کا کام یہ ہے کہ حکومتوں کے جانے کے بعد ان پر تنقید کرنا ہے؟ کیا ان کا کوئی مزاج نہیں ہے؟ کیا ان کا کوئی طبیعت نہیں ہے؟ کیا ان کی کوئی کیا کہتے ہیں what is the word for it، کانشنس نہیں ہے، صرف پیسہ ہے؟ دیکھیں ابھی ان سے مل رہا ہے، اس سے پہلے بانی PTI سے مل رہا تھا، اس سے پہلے کسی اور سے مل رہا تھا، ان کی بس تعریف کیے جاؤ، جس سے مطلب نکل رہا ہے مطلب اس کی تعریف کرو. دیکھیں جب آپ لوگوں کی تعریف کرتے ہیں اور اس کے پیچھے جو آپ نے ایک ریشنلائزیشن بتائی کہ جس کی تعریف کریں اس کے جانے کے بعد اس کی برائی کریں، پھر آنے والے کی تعریف کریں، یہ کریں. میرے اپنے خیال میں تھوڑا سا یہاں پہ کچھ دین کے جزیات کو جو ہے اس میں ذرا اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اگر آپ اسلام میں کچھ سرمنز دیکھیں، بڑے بڑے سرمنز، اس سرمنز میں یہ ایشو بھی آتا تھا کہ منافقین سے پرہیز کرو، منافقوں سے دور رہو، اور منافقت جو ہے بدتر حز کفر ہستن، یہ تھا لیٹلی آپ نے تو دیکھیں بہت ہی سخت بات کر دی. آپ کے والے لوگ بہت ناراض ہو جائیں گے. معذرت میں آپ کو یہاں پر روک دیتا ہوں. بات یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ یہ گفتگو ضرور کرتا، میں منع نہ کرتا آپ کو. بات یہ ہے کہ مجھے بتایا جاتا ہے کہ دینی موضوعات کے اوپر گفتگو نہ کریں. آگے ماشاءاللہ آپ خود ذہین ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، سمجھ گئے نا آپ؟ میں یہاں پر آپ کو ایک اور موضوع کی طرف لے کر کیونکہ آپ نے تو مجھ سے بھی زیادہ سخت بات کر دی تھوڑا. دیکھیں میں آپ کو بین الاقوامی پس منظر میں بتاتا ہوں. دیکھیں رجیم چینج ہے نا، ابھی اٹ از دی آرڈر آف دی ڈے. یہ جو بین الاقوامی سطح کے اوپر جو پلانرز ہیں یہ مختلف ممالکوں میں حکومتیں بناتے گراتے رہتے ہیں، یہ ان کا طریقہ کار ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا سری لنکا کے بعد بنگلہ دیش کی باری آئی. لوگ ہنستے تھے مجھ پہ، میں کہتا تھا دیکھو سری لنکا کی معیشت برباد ہوگی اور ان کے ملک کی گورننس بھی برباد ہوگی. آپ کی نظروں کے سامنے ہوا، لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے. بنگلہ دیش کا آپ کہتے تھے GDP گروتھ ریٹ پر کیپیٹا. سر میں پروگرام میں کہتا تھا کہ یہ 4 قومیں دنیا میں کبھی ترقی نہیں کریں گی. بنگلہ دیش، ہندوستان، سری لنکا،
ہندوستان، پاکستان، ہندوستان، 4 مرتبہ ہندوستان کا، تاکہ وہ ایڈیٹنگ مار کے چینج نہ کریں. یہ 4 ممالک دنیا میں کبھی ترقی نہیں کر سکتے، معذرت اسٹیمپ پیپر کے ساتھ، یہ بحث کسی اور دن. لیکن رجیم چینجز یہاں پر لائی گئیں آ گئیں. یونس صاحب تو پہلے بھی تھے، تو اگلی باری ویسے ہی پوچھ رہا ہوں. حالات بدل رہے ہیں دنیا کے. ہماری حکومت کو، ہمارے ملک کے اندر جو لوگ عہدوں پر فائز ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ نیڈ آف ڈے کو ریئلائز کر کے کوئی کمپرومائز ڈھونڈ لیں. ورنہ یہ انٹرنیشنل پاورز چاہتی ہیں کہ پاکستان میں ایک ہجانی کیفیت پیدا ہو جائے، بے چینی کی کیفیت پیدا ہو جائے، انسان کا دشمن ہو جائے، قومیت، لسانیت، زبان اور مسلک کی بنیاد پر آپس میں لڑائی ہو جائے. یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان، ان کی سازش یہ ہے، بین الاقوامی جو بھی لوگ رد و بدل کرتے ہیں، ان کی خواہش یہ ہے کہ پاکستان میں اس طرح کی سازش رچائی جائے. انفارچونیٹلی ہم ان کے ہاتھوں میں کھیل ہیں. دیکھیں، میرا خیال ہے کہ پھر جہاں سے میں نے شروع کیا تھا پولیٹیکل اکانومی، آپ کی پولیٹیکل نان اسٹیبلٹی، آپ کے ملک میں آئی وڈ سے کہ کیوٹک لائک سچویشنز، یعنی ہماری فوج جو ہے وہ اندرونی اور بیرونی دونوں چیلنجز میں الجھی ہوئی ہے. اب ہم اس الجھاؤ کو جو ہے وہ سلجھنے کی ضرورت کو اس حوالے سے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. اگر آپ نے اپنی بنگلہ دیش کی بات کی، مجھے بڑا ابنڈنٹ کوشن کے ساتھ یہ برڈن خود مجھے لینا پڑے گا. انڈرسٹینڈنگ دی اکنامک ریلیشن شپ اینڈ انڈرسٹینڈنگ اٹس انفلوئنس اینڈ اٹس پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی آن دی اکنامک ڈیولپمنٹ. بنگلہ دیش واز پروگریسنگ. بنگلہ دیش میں جو بھی ایک آپ دیکھیں کہ ایک بنیاد کیا بنی کہ آپ نے جن کو وہ شہید کہتے تھے، ان کے بچوں کا کوٹا جو ہے اشور کرنے کے اوپر وہاں پہ یہ سارا معاملہ اٹھا. اب تھوڑی دیر کے ہم یہ کہیں کہ کیا یہ ایک اچھا تھا یا برا تھا، پھر ہم وہاں پہ آ جاتے ہیں کہ ایک عدم استحکام اور اتنے سارے مسائل جو اب سامنے وہاں نظر آ رہے ہیں، اس کو سٹریم لائن کرنا، قابو پانا، مگر ساتھ ساتھ شدت سے ایک دشمنی کی جھلک جو ہے وہاں پہ ان لوگوں کے لیے نظر آ رہی ہے جو رول کرتے تھے. جب اس الجھاؤ میں ایک طاقت جو رول کر رہی تھی، پاپولر طاقت تھی، تھوڑی دیر کے لیے ہم کہیں کہ یہ کہتے نہیں تھے، مگر ان کے اور ان کے بیچ کا جو الجھاؤ ہے وہ الجھاؤ ہے لوگوں کے بیچ کا. یہ بڑی قدرتی بات آپ کر رہے ہیں. ناظرین، معاشی ترقی کے لیے ترقیاتی منصوبے لگانا بہت ضروری ہے. معذرت، آج کیونکہ انجینئر صاحب آئے ہوئے ہیں تو میں چاہ رہا ہوں کہ میں ان سے اس موضوع پر بھی بات کروں، کیونکہ اگر ہم نے اس ملک کو اکنامکلی ایلیویٹ کرنا ہے تو ہمیں ڈسٹرکٹ اکانومیز پہ ورک کرنا پڑے گا، ہمیں گراس روٹ پر جا کر کام کرنا پڑے گا. میں ان سے آج ایک چپتا ہوا سوال پوچھوں گا. یہ صوبہ سندھ کی بڑی معروف شخصیت ہیں، انٹلیکچوئل تصور کیے جاتے ہیں ہمارے یہاں عام، میں آپ کو ویسے بتا رہا ہوں، اور سندھ کی انٹلیکچوئل ایلیٹ کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے. یہ ان کا ایڈیشنل تعارف ہے اس سے ہٹ کے. تو میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ کتنے وزراء اس وقت سندھ سے تعلق رکھنے والے، چاہے ماضی کے اندر بھی وفاقی سطح پر یا صوبائی سطح کے اوپر، انہوں نے اپنے ضلع کے لیے کوئی بڑا ترقیاتی منصوبہ لگایا ہو جس سے اکنامک اپلفٹ آئی ہو؟ پلیز ذرا مجھے بتائیں، میں فہرست تیار کرتا ہوں. اچھی بات ہے، یہ تو ہائی لائٹ ہونا چاہیے اس کو. جی بتائیے. دیکھیں جی، ہم اس سوال کے جواب میں تھوڑا سا ایک پس منظر 1-2 منٹ کا میں دے دوں کہ ہم تھائی لینڈ میں گئے تھے وہاں پہ یہ اسٹڈی کرنے کے لیے کہ انہوں نے یعنی ڈسٹنس پلیسز، جس میں جیسا پاکستان کی آپ نے ڈسٹرکٹ میں بات کی، جی کہ ایک مور پاپولیٹڈ اربن کے علاوہ جو دوسرے سبربن ایریاز ہیں، وہاں پہ ڈیولپمنٹ کو انہوں نے کس طریقے سے دیکھا اور کس طریقے سے ڈیولپمنٹ کی. پتہ چلا کہ وہاں پہ جو بھی نوٹیبلز تھے، جیسے آپ نے بات کی پولیٹیشنز کی، نوٹیبلز ہی ہیں، وہ نوٹیبلز جو ہے وہاں کے ایک کمپیٹنگ اور کمپیریٹیو ایڈوانٹیجز کو جو ہے وہ ایک بیسس جو ہے بنا کر یونین گورنمنٹ، جس کو ہم سینٹرل گورنمنٹ کہتے ہیں یا فیڈرل گورنمنٹس کہتے ہیں، مختلف ناموں سے پہچانی جاتی ہے، تو وہاں پہ انہوں نے یہ کام جو ہے کروانے میں سینٹرل پول سے کس طریقے سے سب لیٹنگ ہوتی ہے،
डिवीजनल पूल्स पे, डिस्ट्रिक्ट पूल्स पे, प्रेफिक्सेस पूल पे, दूसरी जगहों पे, उसके ज़रिए उन्होंने उस तरक्की को इस हद तक इम्कान पजीर बनाया कि थाईलैंड जो 74-5 का देखा हुआ और आज का थाईलैंड में बहुत बड़ा फ़र्क नज़र आता है। एक लेस जिसको कहना चाहिए कि एक मोर हार्मनी और लेस डिस्क्रिपेंसी जो है वो नज़र आती है इन दी डेवलपमेंट ऑफ अर्बन सब अर्बन एरियाज़। यानी कहीं ना कहीं पे आप देखते हैं कि उसके स्पिल ओवर इफेक्ट किन चीज़ों के ऊपर पड़ते हैं। जैसे हम अक्सर बातें करते हैं कि जी कराची जो है वो ओवर पॉपुलेटेड हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरीके से डेवलप नहीं हो सका जिस तरीके से इन्फ्लक्स आया। मगर इन्फ्लक्स आने की वजूहात जो है वो भी बड़ी सिंपल है। अगर दूसरे सूबों से आ रहा है, फ्रॉम विद इन प्रोविंस आ रहा है, तो किस तलाश में? तलाश है इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, तलाश है एम्प्लॉयमेंट की, तलाश इस चीज़ की है कि यहाँ पे बेटर और मोर फोकस्ड एक इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है या हो चुकी है, जो अभी भी क्वेश्चनेबल है। मैं मगर फिर भी एक कंपैरेटिव एंगल के हवाले से ये सब चीज़ें होती हैं। देखिए मैं एक लम्हे के लिए एक लम्हे आई नो इट्स अ वेरी सेंसिटिव, कराची इज़ अ वेरी सेंसिटिव इशू। सो फॉर अ मोमेंट ऑफ टाइम आई बिलीव दैट इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सिंध and shall remain part of Sindh. However, for the sake of understanding what is the prominent mega project that has taken place in our district of Dadu, which is a mega project that has come up in district Matiari, which is a prominent project that has come up in Thar and Thar Parker, which are the prominent projects apart from the Sakhar Multan motorway that have actually been implemented in Sakhar. What are, मैं आपसे ब्रेक के दौरान बात कर रहा था, what are the prominent projects that have come out of Jacobabad? I just mentioned to you that there has been a prime minister from there, there has been a speaker of the National Assembly from there, there has been a chairman of Senate from, if I'm not wrong, or maybe if I am, there has been a governor of Sindh from the backward district of Jacobabad. However, does not lack talent at all. ये मेरे जहन में उभरने वाले सवाल है। What is the state of the infrastructural development in Shahid Benazirabad? For my own knowledge, I am just mentioning these districts. What about Mirpur Khas? मतलब these are just basic budding questions. How many billions of rupees have been spent in uplifting infrastructure and creating new jobs? Just for my own knowledge. आप एक बहुत बड़े इदारे के इकोनॉमिक इदारा है मेरे ख्याल से, उसके भी आप जो हैं बोर्ड के ऊपर, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अंदर मौजूद है। तो ज़रा मुझे बताएं अगर कोई प्रोमिनेंट चीज़ आपके जहन में, जस्ट फॉर माय ओन नॉलेज। देखिए आपकी बिल्कुल मेरा ख्याल है कि उस आपकी जो कंक्लूजन जो आप चाह रहे हैं उसको पहले मैं ले आता हूँ। हाँ, थोड़ा सा बैकग्राउंड था। कंक्लूजन में ये कहूँगा कि यू आर वेरी मच राइट। आई डू नॉट हैव एनीथिंग टू अप्रिशिएट, ठीक है ना, आई डू नॉट हैव एनीथिंग अप्रिशिएट, मगर ये है कि कॉन्सेप्चुअली ये सोचा गया, एक डिकेड से पहले की बातें हैं कि सिंध बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट बने, ये सोचा गया कि एक सिंध डेवलपमेंट एंटरप्राइज फंड भी बने, और ये भी सोचा गया कि स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्री रिलेटेड जो गवर्नमेंट के अम्ब्रेला में जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हर डिस्ट्रिक्ट में एक इंडस्ट्रियल एस्टेट को प्रमोट करे, और उस इंडस्ट्रियल एस्टेट की डेवलपमेंट के पीछे वो क्या चीज़ें हैं। थोड़ी देर के लिए हम बड़ा सादगी से बात करें कि आप अगर बदीन के तरफ चले जाएंगे तो वहाँ पे आप गधे और घोड़ों को टमाटर खाते हुए भी देखेंगे, ठीक है ना। आप अगर वहाँ पे जाएंगे तो आपको जो है वो, अभी आया नहीं था मैं घारो बदीन ठट्ठा की तरफ, लेकिन आप ले आए जी, आप ये भी देखेंगे कि जैसे आपको कोई एक बड़े क्राफ्टेड अच्छी शेप में आपको स्टोन दूर से नज़र आ रहे हैं, मगर वो एक्चुअली कभी कभी प्रोड्यूस ही होती है, यानी उस लैंड की प्रोड्यूस होती है जो वहाँ पर एक नॉन एग्जिस्टिंग स्टोरेजेस, क्योंकि हर चीज़ को एक टेम्परेचर की ज़रूरत होती है प्रोड्यूस को प्रिजर्व करने, वो चीज़ें जो है वहाँ पर मौजूद नहीं हैं। हम तो ये कहते थे कि यार गधे और घोड़े खाने के बजाय क्या टमाटो पेस्ट नहीं बन सकती, क्या वहाँ एक इंडस्ट्रियल स्टेट जो इस
in abundance to the local consumption, کیا یہ اس کو پرزرو کر اس کو پیسٹ کے ذریعے میجر اربن سینٹرز کے علاوہ ایکسپورٹ کے آؤٹ لیٹ کیوں نہیں بن سکتا؟ آپ فیڈریشن میں نائب صدر کے عہدے پر ہیں، جی جی، کیا کوئی وزیر مشیر آپ کے پاس آیا کہ جی میں یہ کمرشل آئیڈیا لے کر آیا ہوں، انجینئر صاحب آپ سندھ کی معروف شخصیت ہیں، ہم چاہتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے آپ اس پر ورک کریں، بتائیں؟ میرا خیال ہے کہ اگین وتھ آپ پاکستان اسٹیل کے چیئرمین بھی رہے ہیں، وتھ ریسپیکٹیبل وے آئی وڈ سے کہ ناٹ مچ. We have not seen much enthusiasm, not seen much such offers کہ اس میں کہ پرائیویٹ سیکٹر کو آمادہ کیا جائے کہ وہ پرائیویٹ سیکٹر کسی طریقے سے اگینسٹ دی assurances آف ہیونگ ایک کنسیشنلائزڈ انفراسٹرکچر، اور جس کو کہتے ہیں کہ انڈسٹریل اسٹیٹس اگر چھوٹی بھی ہو تو ایک ون ونڈو آپریشن کے علاوہ اس کو ضرورت کس چیز کی ہے کہ آپ کو گیس بھی ہو، پانی بھی ہو، روڈ بھی ہو، رستے بھی ہوں، اور ڈی سی صاحبان جو ہے وہ آپ سے ملنے کے لیے ایک پرائورٹی بھی آپ کو اسائن کریں. وین آپ ان چیزوں کے غیر موجودگی میں اگر تھوڑی دیر کے ہم ہائپوتھیکیٹ کرتے کہ وہ اگر اس قسم کی آفرز لے کر بھی آتے تو میرا خیال ہے کہ اس کی پذیرائی زیادہ نہیں ہوتی. سندھ میں سینکڑوں کلومیٹر کی سمندری پٹی ہے جو کہ کئی ضلعوں کے ساتھ لگتی ہے، چند کا آپ نے نام لے دیے، چند کا میں نے نام لے دیے. اکنامک اپلفٹ آف فشنگ اینڈ جسے آپ کہیں ہاربر بیسڈ کمیونٹیز کے لیے کوئی بندہ آپ کے پاس آیا، بلو اکانومی کے اوپر ہر کوئی آ جاتا لیکچر دینے کے لیے. کتنے لوگ آئے؟ بلو اکانومی صرف کراچی میں تو نہیں ہے، سینکڑوں کلومیٹر کی جو ہماری سمندری پٹی پورے صوبہ سندھ میں لگتی ہے، جہاں پر ماہی گیری بھی کام کرتے ہیں، جہاں پر اور بھی بہت سارے پروفیشنز ہیں. کسی نے آپ کے ساتھ آ کر اس اپلفٹ کے بارے میں بات کی؟ فشر فوک جو اتنی رہتی ہے ہمارے یہاں، ان کی بھلائی کے لیے، ان کی بہتری کے لیے. میرے اپنے خیال میں کہ ان چیزوں کی جو کنسنٹریشن بھی ہے، نہیں حق ہے نا میرا، میں پوچھ سکتا ہوں نا آپ سے. ہاں بالکل، بلو اکانومی کی باتیں ہو رہی ہیں، میں پوچھنا چاہ رہا ہوں نا، بلو اکانومی کراچی میں تو نہیں ہے. بالکل. اب جہاں تک آپ نے بات کی میری ٹائم اکانومی، بلو اکانومی، یہ سب چیزیں ضرور ہم نے میگا شہروں میں 5 اسٹار ہوٹلوں میں مذاکرات کے صورت میں دیکھے ہیں، اور وہ مذاکرات کے حد تک جو کیس اسٹڈیز لاتے ہیں وہ دوسرے ملکوں کی لاتے ہیں کہ بھئی ملیشیا میں دیکھیں اس بلو اکانومی کے حوالے سے کتنی جو ہے امپلائمنٹ ہے، اکانومی جنریٹ ہو رہی ہے، اور مزید انویسٹمنٹ کے باہر سے ایکسٹرنل ایف ڈی آئیز آ رہی ہیں، انٹرنل انویسٹمنٹ ہو رہی ہیں. کیس اسٹڈیز ضرور ہم نے دیکھے. اب ہم واپس آتے ہیں یہاں پہ. نہیں دیکھیں، نہیں ایکسکیوز میں، دیکھیں میں آپ کو تھوڑی دیر رکوں گا. آپ کے یہاں کراچی کے اندر میں دیکھتا ہوں بڑے بڑے سیمینار ہوتے ہیں، جناب ہم مینگروو پروٹیکشن کے لیے یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. بھئی آپ کریں، سو بسم اللہ. لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے انوائرمنٹ کے بارے میں آئی ایم ویری کنسرن، پر یہ ہیومن فوک کے بارے میں بھی تو وری کرنا ہے. کتنے سیمینار ہو رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں اس وقت بلو پاورٹی لائن رہ رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے نا وہ بلو پاورٹی لائن علاقے ہیں. وہ میرے استاد قیصر بنگالی صاحب جو کہ بڑے معروف معیشت دان ہیں، ایک دفعہ میں وہ لے کر گئے نا سمندر پر ماہی گیروں کے اس طرح کے رہنے کے انداز کو دکھانے کے لیے. انہوں نے صرف ہمیں دکھایا کہ یہ لوگ کن حالات میں رہتے ہیں، تو یقین کریں ہمیں حیرانگی ہوئی. استاد بھی بہت اچھے ہیں قیصر بنگالی صاحب، ان کے اپنے سیاسی خیالات ہیں، وہ آپ متفق ہوں نہ ہوں، لیکن معیشت کے اوپر ان کی بڑی گرفت ہے. تو بس میں چاہوں گا ایک جملے میں آپ اسے کنکلوڈ کر دیں. مجھے کہا وقت کم ہے، میں تو چاہ رہا تھا آپ کے ساتھ تو لگتا ہے گھنٹوں بھی بات کرتے رہیں تو کم لگتے ہیں. جی میرا خیال ہے کہ اس کو ہم یہ کہیں کہ مچ ہیز ٹو بی ڈن اینڈ ناٹ مچ ہیز بین ڈن. آپ کو دکھ ہے، ندامت ہے؟ مگر کلیئر بتائیں، آپ دکھ ہے، ندامت ہے کہ نہیں؟ بالکل. آپ دیکھیں کہ میں اب اس کو کنکلوڈ کر رہا ہوں کس طرف. اینول ڈیولپمنٹ پروگرامز سینٹر میں آپ سنتے ہوں گے پی ایچ ڈی پیز، یہ یہاں پر ایک فوکسڈ اور ایک ریسورس الوکیشن کے ذرائع ہیں. اب اس الیکشن کے ذرائع جو ہیں وہ پھر پولیٹیکل اکانومی میں پولیٹیشنز کے ذریعے جو ہے نا
وہ ایک ویلیوز کے طور پہ وہاں پہ ان پٹ کے طور پہ آتے ہیں جس کو ڈیولپ کیا جاتا ہے کسی بھی پروونس کے ذرائع سے. اور اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے کہیں کہ اس چیز کی ڈویژن ان دی ٹرمز آف این ایف سی اور پھر پروونشل کمیشنز، یہ وہ آپ کو پتہ ہے کتنے یہاں پہ باتیں چلتی ہیں. تو میرے اپنے خیال میں ایک ڈیلیگیٹڈ اتھارٹی اور ایک ڈیلیگیٹڈ جو ہے وہ ایک سچویشن یہاں پر ایگزسٹ نہیں کر رہی ہے. شاید میں پھر لفظ کا شاید استعمال کرتا ہوں، مگر اس قسم کی ڈیلیگیٹڈ اتھارٹیز کو اگر ہم اس میگا شہر سے نکال کر ڈسٹرکٹ لیولز اور دوسری جگہوں پہ لے جائیں، ان کی اویئرنیس، ان کی تعلیم بھی ہو اور انسٹیٹیوشن بھی مضبوط ہوں، ان کی اکاؤنٹیبلٹی اس سے زیادہ مضبوط ہو، تو پھر میں لفظ شاید کا استعمال کر رہا ہوں کہ شاید میرا اور آپ کا خواب جو ہے وہ شرمندہ تعبیر ہو. اہم نکات تھے آپ کی طرف سے آ گئے. ناظرین، کبھی کبھی میں منطقی پروگرام اس نوعیت سے بھی کرتا ہوں، یہ کب اسے ذرا میں سب چیزوں کو اکٹھا کر کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. دیکھیں، ملک میں صنعتی، تجارتی، زرعی، خدمات کے شعبے میں ترقی کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور اس کو سپورٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ انفراسٹرکچر کے اندر انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے. یہ صرف وہ شخص کر سکتا ہے جو ویژنری ہو. پاکستان کے اندر کچھ ویژنری آئے ہیں لیڈر، ایسی بات نہیں. ہمارے پاس 60 کی دہائی کے اندر کچھ ویژنری لیڈر تھے، وہ 70 کی دہائی میں سیاسی لیڈر بھی بنے، پھر ویژنری لیڈر بھی بنے. پھر 80 کی دہائی کے اندر بھی ہمیں کچھ لوگ ملے جنہوں نے ویژن ایگزیکیوٹ کرنے کی کوشش کی. 90s کے اندر بھی یقین کریں کوشش کی گئی. دونوں پولیٹیکل پارٹیز جو تب ہوا کرتی تھی، پیپلز پارٹی اور نون لیگ، ان میں لوگ تھے اچھے ویژنری، آج بھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اس ویژن کو اب امپلیمنٹ کرنے کا وقت آ گیا ہے. ہمیں اکنامکلی اس ملک کو چینج کرنا ہے. آپ اکنامک سیکیورٹی پرووائڈ کریں، فوڈ سیکیورٹی پرووائڈ کریں، آپ کے ملک کے اندر کبھی بھی ہجانی کیفیت پیدا نہیں ہوگی. میں پھر حکومت سے گزارش کرتا ہوں کہ اس بارے میں ورکنگ کریں. یہ بڑا اہم نقطہ ہے، اس کے بارے میں گفتگو ہونا بہت ضروری ہے. ناظرین، ویٹ فار میسیجز آن فیس بک. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.